اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الملک الحق المبین المتصاغر لعظمتہ جبابرۃ الطاغین المتخاضع لکبریائہ عتاۃ المتمردین المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین والصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صلوات عزیزان محترم، آج رمضان کی 21ویں تاریخ ہے۔ تقریباً 1400 سال گزر گئے کہ ہم اس تاریخ میں جمع ہو کر رسول اکرم کو ان کے بھائی کا، فاطمہ زہرا کو ان کے شوہر کا اور حسنین کو ان کے بابا کا پوچھا دیتے ہیں، اور ہماری اصطلاح میں اسی کا نام عزاداری ہے۔ لیکن یہ عزاداری فقط علی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ خاندان رسول کا ہر وہ مقدس شخص جس نے کلمہ توحید اور کلمہ رسالت کے لیے اپنی گردن دے دی، اور جس نے اسلام کی سربلندی کے لیے قید خانوں میں زندگی گزاری، وہ ہمارے اس ہدیہ غم میں برابر کا شریک ہے۔ عزاداری ہمارا تشخص ہے، عزاداری ہماری بنیاد ہے، ہماری پہچان عزاداری ہے۔ ہم نے بادشاہوں کے زمانے سے لے کر ان کی لٹکتی ہوئی تلواروں کے سائے میں عصر موجود تک اس عزاداری کو پہنچایا ہے، اور اس عزم کے ساتھ پہنچایا ہے کہ نہ کسی بادشاہ سے ڈریں گے، نہ کسی ملا کے فتوے سے ڈریں گے۔ ہم نے عزاداری کو محفوظ کیا۔ یہ ذوالجناح، یہ علم، یہ تابوت، کبھی ہماریاں، یہ جلوس ہماری اس عزاداری کا نشان ہے۔ میرے جملے یاد رکھنا، ہماری اس عزاداری کا نشان ہے، اور ان کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اجنبی دوست جو آل محمد کی قربانیوں کو پوری طرح نہیں سمجھتے، ان کے سامنے ان کی قربانیوں کا منظر مجسم ہو جائے، قربانیاں مجسم ہو جائیں۔ اس لیے ہم نے ان شعائر کو اپنے عزاداری کا حوالہ بنا دیا۔ اب ہمیں اس مرحلے فکر پہ رکنا نہیں ہے، لیکن اب یہ جملہ کہے بغیر میں آگے بڑھنا بھی نہیں چاہتا کہ یہ فرش جو ہم نے بچھایا ہے،
یہ امن کا فرش ہے. اس فرش پر امن کا درس دیا جاتا ہے, عافیت کی دعائیں کی جاتی ہیں. یہ کسی سیاسی جماعت کا اکھاڑا نہیں ہے. اب وہ سیاسی جماعت مذہبی ہو یا سیاسی ہو, یہ کسی کا اکھاڑا نہیں ہے. میں بہت معذرت چاہ رہا ہوں, یہ مذہبی کا لفظ جو درمیان میں آ گیا. بھائی پہلے زمانے میں ملا یا مدرسے میں نظر آتا تھا یا مسجد میں, اور آج کے زمانے میں ہر جگہ نظر آتا ہے, نہ مسجد میں نظر آتا ہے نہ مدرسے میں. تو ہم نے اس فرش کو اسی لیے بچھایا کہ ہم تھوڑی سی مہلت اپنی آخرت کے لیے نکال لیں. وہ سورہ جو ہم نے آپ کی خدمت میں ہدیہ کیا, اس سورے میں یہی ارشاد فرمایا گیا ہے, والعصر ان الانسان لفی خسر. گزرتا ہوا زمانہ گواہ ہے کہ ایک ایک انسان گھاٹے میں ہے, ایک ایک انسان خسارے میں ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. بس انہیں گھاٹے سے بچاؤں گا جو عمل صالح کریں, جو ایمان لائیں اور حق پہ قائم رہیں, صبر کا اعلان کرتے رہیں. یہ مرحلہ فکر ہے, اور اس مرحلہ فکر پر اپنے سننے والوں کو روکنا چاہ رہا ہوں کہ بھائی یہ جو مہلت ملی ہے, آئے ہو عالم ارواح سے, جانا ہے آخرت کی طرف, درمیان میں یہ تھوڑی سی مہلت مل گئی ہے. اگر اس میں خسارے سے بچنے کا بندوبست کر لو تو اس سے بہتر کیا ہوگا. تو ہماری یہ مجلسیں خسارے سے بچنے کا بندوبست ہیں. ہم اس فرش سے ہر مسلک کے مسلمان کو خوش آمدید کہتے ہیں. یہ کسی ایک مسلک کے لیے فرش نہیں بچھایا گیا, اس لیے کہ سارے مسالک شجر طیبہ کی شاخیں ہیں, اور ہمارا منشور لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ ہے. تو ہم یہ نہیں سیکھتے کہ یہ حنبلی ہے, یہ مالکی ہے, یہ شافعی ہے, یہ حنفی ہے. ہم نے کبھی ایسا تقسیم نہیں کیا کہ یہ بریلوی ہے, یہ دیوبندی ہے, یہ اثنا عشری ہے, یہ آغا خانی ہے. ہم اس تقسیم کو قبول نہیں کرتے. ہم تو صرف ایک تقسیم جانتے ہیں کہ یہ علی کے دوست ہے, وہ علی کا دشمن ہے. دنیا کان کھول کے سن لے. اور اب میرا جملہ کہنے دو کہ ہم نے کبھی کسی بڑی طاقت سے خوف نہیں کھایا. آج تک ہم نے کسی بھی سپر پاور سے خوف نہیں کھایا, اس لیے کہ ہماری قومی مزاج کی پالیسی میں دو باتیں ہیں. ایک جیو اور جینے دو, دوسرے مثبت غیر جانبداری. ہم غیر جانبدار ہیں لیکن پازیٹو غیر جانبدار ہیں. یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر کسی بڑی طاقت نے ہمیں سمجھے بغیر ہمارے خلاف سازشیں جاری رکھیں تو کہیں وہ نہ ہو جائے جسے نہیں ہونا چاہیے. کہیں وہ نہ ہو جائے, یہ تو نہیں ہونا چاہیے. تو اب یہ میسج تھا سپر پاورز کے لیے, اور اب اسلام آباد اور صوبے کے اقتدار اعلیٰ سے یہ بات کر لی جائے, ہمارے حقوق کا تحفظ یقینی بنایا جائے. ہمارا مطالبہ ہے, یہ ٹھاٹھے مارتے ہوئے عوام کا مطالبہ ہے, یہ علی کے چاہنے والوں کا مطالبہ ہے کہ ہمارے حقوق کے تحفظ کو
یقینی بنایا جائے، جینے اور سانس لینے کا حق، تعلیم کا حق، کسب معاش کا حق، اپنے عقیدے پر رہنے کا حق، اپنی اولاد کو اپنے عقیدے پر چلانے کا حق، یعنی ہر وہ حق جو ہمیں دستور پاکستان نے دیا ہے، اور ہر وہ حق جو انسانی قانون کے منشور میں لکھا گیا ہے، ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے ان حقوق کو یقینی بنایا جائے، ورنہ ہر بڑی کرسی کا چھوٹا بیٹھنے والا ہر بڑی کرسی کا چھوٹا بیٹھنے والا، چاہے وہ اسلام آباد میں ہو، چاہے وہ رائے گنج میں ہو یا کراچی میں، سمجھ رہے ہو نا؟ اس بات کو یاد رکھے کہ عوام کے ہاتھ تمہارے منحوس گریبانوں تک آ گئے ہیں، لیکن اب جملہ سنو، عوام کے ہاتھ تمہارے منحوس گریبانوں تک آ گئے ہیں، ہو سکتا ہے کہ تم ان ہاتھوں کے پریشر کو برداشت کر لو، لیکن ماتمداروں کے تماچے کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اسلام کی بہار ہے، ماتم حسین کا، زینب کی زلف تار ہے، ماتم حسین کا، اس کا یزید سے کوئی رشتہ ضرور ہے، جس کو بھی ناگوار ہے، ماتم حسین کا، لبیک یا حسین، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، زیادہ وقت نہیں لوں گا، اس لیے کہ سورہ مبارکہ کی طرف پھر مجھے واپس جانا ہے، لیکن ہم نے اپنے حقوق بتلا دیے اور ہم درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے ان حقوق کو سنجیدہ نگاہوں سے دیکھا جائے اور انہیں پورا کیا جائے۔ میں کیا کروں، میری مجبوری ہے۔ اگر کسی ملک میں، یہ جملہ بھی ہدیہ کر رہا ہوں چیف منسٹر ہاؤس کو، گورنر ہاؤس کو، رائے گنج کے محل کو، اسلام آباد کے قبضے حکومت کو، ٹھیک ہے نا، یہ جملہ ہدیہ کر رہا ہوں کہ بھائی ہم درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے حقوق کو پورا کیا جائے، ورنہ اگر حقوق نہ ملیں تو ملک کتنا ہی بڑا ہو، وہ ملک نہیں ہے، جنگل ہے، اور ہر حکمران اس جنگل کا وحشی درندہ ہے۔ ہر حکمران اس جنگل کا وحشی درندہ ہے۔ اس سے زیادہ آج کچھ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں۔ تو یہ ایسا ہے کیوں؟ بھائی ایسا صرف اس لیے ہے کہ تم نے آخرت کے لیے کچھ نہیں کیا، تم نے کمپیوٹر ایجاد کیا دنیا کے لیے، تم نے ماڈرن ٹیکنالوجی انٹروڈیوس کی دنیا کے لیے، آخرت کے لیے کچھ کیا؟ آخرت کے لیے کچھ ایجاد ہوا؟ بھائی جتنی بھی سہولتیں اور ایجادیں آئی ہیں وہ جسم کے لیے، مجھے بتاؤ روح کے لیے کیا ایجاد کیا؟ تو روح چیخے گی یا نہیں؟ یہ بہت نازک جملہ جو میں نے کہا، جسم کو تم نے آسائشیں فراہم کر دی لیکن روح کے لیے تم نے کچھ نہیں کیا تو روح چیخے گی نا۔ تو آئے ہو عالم ارواح سے، جاؤ گے آخرت کی طرف، یہی ہے نا۔ اب کر رہے ہو اس دنیا میں، پروردگار کہنے لگا کہ کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی ان الی ربک رجعا۔ یہ جو اکڑ اکڑ کے چل رہے ہیں نا انسان، ان کو بتلا دو کہ واپس تو ہماری بارگاہ میں آنا ہے نا، انہیں بتلا دو کہ واپس تو ہماری بارگاہ میں آنا ہے۔ تو اب جو نظام ہدایت دیا اللہ نے، اس نظام ہدایت کو قبول کرو۔ توجہ رہے،
توجہ رہے، اب میں موضوع سے بڑا راست ہوا. اب اللہ نے جو نظام ہدایت دیا ہے اس نظام ہدایت کو قبول کر لو، خسارے سے بچ جاؤ گے. بھائی نظام ہدایت کا ہے، سورہ دائر میں کہا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہدایت ہم کریں گے. سورہ بلد میں کہا أَلَمْ نَجْعَل لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے دونوں راستوں کی ہدایت کر دی. سورہ واللیل میں کہا إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ. ہدایت کا فریضہ ہمارا، اللہ بول رہا ہے ہدایت کا فریضہ ہمارا ہے، ہدایت ہم کریں گے. دنیا بھی ہماری ملکیت ہے، آخرت بھی ہماری ملکیت ہے. تو 3 مقامات سے آیتیں میرے پاس بہت ہیں، 3 مقامات سے میں نے آیتیں پڑھی، ہدایت ہم کریں گے، ہدایت ہم کریں گے، ہدایت ہم کریں گے. اور ہم دعا مانگ رہے ہیں نماز میں اہدنا الصراط المستقیم، مالک تو ہدایت کر دے. تو دعا مانگ رہے مالک تو ہدایت کر دے، اور ہادی خود بنائے جا رہے ہیں، یہ کیسی منطق ہے؟ سنتے چلو، ابھی وقت ہے، ابھی ہمارے وقت میں بہت گنجائش ہے، تو ذرا آرام سے سنتے چلو. اب ہدایت کا نظام چلا، آرام سے سننا، ہدایت کا نظام چلا آدم سے، اور مقابلے میں رد عمل کے طور پر گمراہی کا نظام چلا. واہ واہ واہ، بے شک. چند جملے نوجوان دوستوں کو ہدیہ کر رہا ہوں تاکہ ہدایت اور گمراہی ایک ساتھ سمجھ میں آ جائے. آدم کے عہد میں قابیل نے حابیل کو قتل کیا اور اللہ کا منکر ہو گیا. آدم اولو العزم نبی نہیں ہوئے، آدم کے بعد اولو العزم انبیاء کا سلسلہ شروع ہوگا. تو آدم کے زمانے میں انکار ہوا، نوح پہلے اولو العزم آئے، وہ انکار سے پھر توحید کی طرف لائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت بھائی 2 جملوں میں اس مسئلے کو حل کرنا چاہ رہا ہوں، اور یہاں سے میں آگے بڑھ جاؤں گا. انکار سے توحید کی طرف واپس لائے نوح علیہ السلام، ٹھیک ہے نا. اب ہوا یہ کہ نوح لے تو آئے لیکن نوح ہی کے عہد میں بت پرستی آ گئی. اللہ اکبر. ابراہیم آئے اور انہوں نے ان بت پرستوں کو پھر توحید کی طرف مائل کیا، راغب کیا. ابراہیم کے زمانے میں سورج پرستی آ گئی، سورج پوجا کیا ابراہیم کے زمانے میں. کہا ہم موسیٰ کو بھیجیں گے. موسیٰ آئے، موسیٰ نے پھر توحید قائم کی، لیکن لوگ جانور پرست ہو گئے، گوشالہ بنا کر اور بچڑا بنا کر اسے پوجنے لگے. کہا ہم عیسیٰ کو بھیجیں گے. عیسیٰ آئے، انہوں نے پھر توحید کی طرف انسانیت کو راغب کیا، لیکن بدقسمتی یہ ہوئی اس قوم کی. نعرہ حیدری، آواز بلند، نعرہ صلوات. کیا کہہ رہا تھا بھائی؟ حضرت عیسیٰ کو بھیجا توحید کو. یہ ہوتا میں اپنے محترم نوجوانوں کا حافظہ ٹیسٹ کر رہا تھا. سنو بھائی سنو. عہد نوح سے بت پرستی شروع ہوئی، ٹھیک. عہد ابراہیم میں سورج پرستی شروع ہوئی. عہد موسیٰ میں جانور پرستی شروع ہوئی. جانور پرستی سے بھی عیسیٰ علیہ السلام نے ہٹا کے پھر توحید کی طرف لائے، تو خود انسان پرستی شروع ہو گئی. انہیں کو خدا کا بیٹا کہہ دیا گیا، خدا کا جز اور خدا کا بیٹا. 5واں اولو العزم نبی آیا ہمارا نبی، اور اب اس نے آواز دی لا الہ الا اللہ، کوئی خدا نہیں سوائے اللہ کے، جن کی پوجا ہوتی رہی. اگر نبی کرتا رہتا کہ بت خدا نہیں، سورج خدا نہیں، جانور خدا نہیں، انسان خدا نہیں، بس اللہ خدا ہے، تو کتنا لمبا ہو جاتا کلمہ. یہ ہے کلمے کی طاقت اور کلمے کی قوت کہ لا الہ، کوئی خدا نہیں، نہ سورج خدا، نہ جانور خدا، نہ بت خدا، نہ انسان خدا. بھائی عجیب ریسیپی میں تمہیں لے آیا میں، بس فقط اللہ خدا. تو یہ میرے محمد کے جملے کی طاقت تھی کہ کوئی خدا نہیں، اور اب محمد کی گود کا پلا ہوا علی. یہ ترغیب دے رہا ہوں. کیا کیا آیا؟ بت پرستی،
سورج پرستی 2، آگے چلو، جانور پرستی 3، انسان پرستی 4۔ اب رسول کی گود کا پڑا ہوا علی آیا۔ رسول نے تو زبان سے فرمایا تھا نا کہ لا الہ الا اللہ، کوئی خدا نہیں سوائے اللہ کے۔ میرے علی نے کیا کیا؟ بت توڑے کے بت خدا نہیں، سورج پلٹایا کہ سورج خدا نہیں، اور ادھر تو چیرا کے جانور خدا نہیں، خود سجدہ کیا کہ انسان خدا نہیں۔ میرے دوستو، کلمہ لایا میرا نبی اور اس کا نام ہے محمد رسول اللہ۔ مولانا اب میں مقام محمد تک آیا اور اب یہ جملے ہدیہ کر رہا ہوں۔ سورہ آل عمران میں پروردگار نے اپنے نبی کا تعارف کرایا، وما محمد الا رسول، محمد کچھ نہیں ہے الا رسول۔ توجہ رہے، میں نے کلمہ بھی پڑھا لا الہ الا اللہ، وہاں بھی اللہ تھا، اس آئے مبارکہ میں بھی اللہ ہے، وما محمد الا رسول، محمد کچھ نہیں ہے، ذمہ داری سے ترجمہ کر رہا ہوں، بس میرا رسول ہے۔ ہو گئی بات؟ یہ دو جملے تو ذہن میں رہیں گے، لا الہ الا اللہ، وما محمد الا رسول۔ یہ بھول گئے؟ سورہ والعصر ابھی تو پڑھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ جناب مولانا بھی تشریف لا رہے ہیں۔ کہاں بیٹھیں گے؟ کہاں بیٹھیں گے؟ 100 کے قریب ہیں اس میں۔ کہاں بیٹھیں گے؟ اچھا، 2 ہندو بھی آ رہے ہیں۔ نہیں، سب حدیث پڑھانے۔ ٹھیک ہے یار، ابھی کیا کروں۔ مومنین اکرام، اس وقت اس فرش ادا پر جناب مفتی محمد اقبال نقشبندی صاحب مرکزی رہنما سنی اتحاد کونسل تشریف لائے ہیں اور امام مشائخ کے ساتھ۔ یہ فرش ازائے امام متقین ہے، آپ یہاں تشریف لائے ہیں اور تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہوگا کہ آپ کی زیر قیادت یہ علماء کرام یہاں سے جلوس اعظم میں شامل ہوں گے، آپ کے شانہ بشانہ ہوں گے۔ جناب صاحبزادہ حضرت رضا قادری صاحب مرکزی رہنما ہیں، مفتی سید بلال شاہ صاحب، مفتی محمد عثمان رضا مدنی صاحب، مولا ان سب کو سلامت رکھے اور اتحاد و اتفاق کی اس فضا کو قائم رکھے۔ دشمن ناکام ہو گیا، ادائے اہل بیت کی فتح ہو گئی، نعرہ حیدری۔
میرے دوستو، میرے عزیزو، ابھی یہ جملہ میں دوہرا رہا تھا، تمہارا جو کہہ رہا تھا تمہارے سامنے، وہ ان بزرگ افراد کی خدمت میں ضرور ہدیہ کروں گا۔ میں آپ حضرات کا شکر گزار ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں۔ اور ابھی آپ کے تشریف لانے سے پہلے میں یہ کہہ رہا تھا کہ میری قومی پالیسی یہ ہے کہ ہم ملت اسلامیہ کو فرقوں میں نہیں بانٹتے۔ جو بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ہے وہ ہمارے سر کا تاج ہے۔ تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ بریلوی ہے، دیوبندی ہے، چکرالوی ہے، نہیں دیکھتے۔ ہم یہ بھی نہیں دیکھتے کہ یہ حنفی ہے یا حنبلی ہے یا مالکی ہے یا جعفری ہے، ہم یہ نہیں دیکھا کرتے۔ ہمارے نزدیک تو کل ایک تقسیم ہے کہ یہ علی کا دوست ہے، وہ علی کا دشمن ہے۔ بس میرے عزیزو، میرے دوستو، مولانا میں آپ سے عرض کیا تھا کہ اب تو آیا ہوں اپنے محمد کے مقام تک۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم۔ پوری آیت بھی نہیں پڑھوں گا، ترجمہ کر رہا ہوں، بھائی اللہ کا کلام ہے۔ وما محمد، محمد کچھ نہیں ہے، الا رسول، بس وہ رسول، بس وہ رسول ہے۔ اللہ سے پہلے کچھ نہیں، اللہ کے بعد رسول۔ توجہ رکھنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ سارے انسان گھاٹے میں ہیں سوائے مومنین کے جو عمل صالح کرتے ہیں۔ اللہ سے پہلے گھاٹا، اللہ کے بعد فائدہ۔ یہ قرآن کی ان آیتوں کا مزاج دیکھو، پھر سننا، پھر سننا۔ لا الہ الا اللہ، سارے باطل خدا، ساری باطل طاقتیں اللہ سے پہلے، حق خدا اللہ کے بعد۔ وما محمد الا رسول، اللہ سے پہلے کچھ بھی نہیں، اللہ کے بعد رسول۔ یہ دو آیتیں ہو گئی نا، یہ دونوں قرآن مجید کی آیتیں ہیں۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اللہ سے پہلے خسارہ، اللہ کے بعد فائدہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ ہم نے بہترین بنایا، پورا ترجمہ بھی نہیں کر رہا ہوں، ہم نے بہترین بنایا انسان کو، ہم نے جہنم میں پھینک دیا انسان کو۔ تفسیروں میں دیکھ لینا، اسفل سافلین کے معنی جہنم، بنایا تو بہترین بنایا، ڈھکیلا تو کہاں؟ جہنم میں۔ ٹھیک، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اللہ سے پہلے جہنم، اللہ کے بعد جنت۔ یہ سمجھ گئے پوری طرح؟ بھائی کبھی کبھی کچھ جی چاہتا ہے کہ قرآن کا ایک لفظ سمجھ میں آ جائے اس مقام کا۔ یہ چار آیتیں میں نے پڑھی ہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ سے پہلے کچھ نہیں، اللہ کے بعد الوہیت۔ وما محمد الا رسول، اللہ سے پہلے کچھ نہیں، اللہ کے بعد رسالت۔ سورہ والعصر، اللہ سے پہلے گھاٹا، اللہ کے بعد فائدہ۔ سورہ والتین، اللہ سے پہلے جہنم، اللہ کے بعد جنت۔ تو ساری برائیاں اللہ سے پہلے ہیں، ساری خرابیاں اللہ سے پہلے ہیں، سارے فساد اللہ سے پہلے ہیں، ساری خوبیاں اللہ کے بعد ہیں، ساری اچھائیاں اللہ کے بعد ہیں۔ تو اب میں جملہ پڑھوں جبریل کا، لا فتح الا غدیر خود کا میدان سمجھتے ہوئے، علی کی ولایت پر اقرار کرتے ہوئے، دونوں ہاتھ فضا میں بلند کر کے پوری طاقت سے نعرہ
وما محمد، پھر واپس چلو آئے مبارکہ کی طرف، وما محمد الا رسول، محمد کچھ نہیں ہے. میری زبان جل جائے لیکن قرآن میں ترجمہ تو یہی کروں گا. مولانا تائید کر رہے ہیں آپ میری؟ وما محمد، محمد کچھ نہیں ہے، الا رسول، محمد رسول اللہ کچھ نہیں ہے، بس کیا ہے؟ میرے رسول ہیں. اب میں پوچھوں کہ کیا عبد المطلب کے پوتے نہیں ہیں؟ کیا عبداللہ کے بیٹے نہیں ہیں؟ کیا آمنہ کے بیٹے نہیں ہیں؟ کیا ازواج مکرمات کے شوہر نہیں ہیں؟ کیا فاطمہ کے باپ نہیں ہیں؟ کیا علی کے بھائی نہیں ہیں؟ کیا حسنین کے نانا نہیں ہیں؟ ہے نا؟ بھائی پڑھے لکھے ہو بھائی، اتنے اعتراف تو میں نے کر دیے آئے مبارکہ پر نعوذ باللہ کہ محمد کچھ نہیں ہے. کیسے کچھ نہیں ہے؟ عبد المطلب کا پوتا ہے، عبداللہ اور آمنہ کا بیٹا ہے، ابو طالب کا بھتیجا ہے، ازواج مکرمات کا شوہر ہے، فاطمہ زہرا کا باپ ہے، حسنین کا نانا ہے نا؟ اچھا بھائی اتنے رشتے تو انہیں گنا دیے، آپ کیسے فرما رہی ہیں کچھ نہیں ہے؟ اب آیت کو کھول رہا ہے نا، اب آیت کھلے گی. مجھے یہ بتاؤ کہ رشتے بناتا کون ہے؟ بولو بھائی، رشتے کون بناتا ہے؟ بھائی سسرالی کے علاوہ ہر رشتہ اللہ بناتا ہے. سسرالی رشتے کے علاوہ ہر رشتہ اللہ بناتا ہے. تو جو رشتے بناتا ہے اسے رشتے توڑ دیے. بھائی آپ کو اعتراض کیا؟ تو اب ماننا ہی پڑے گا کہ پروردگار نے اپنے حبیب کے ہر رشتے کو توڑ دیا اور اپنے آپ سے اس کا رشتہ جوڑا کہ کسی کا باپ نہیں ہے، کسی کا بھائی نہیں ہے، کسی کا نانا نہیں ہے، کسی کا نواسا نہیں ہے، کسی کا پوتا نہیں، بس میرا رسول ہے. تو اب میرا رسول اللہ کا رسول ہے. طے ہو گئی بات. اب اسے باپ نہ سمجھنا. تمہیں برا تو لگ رہا ہوگا، اب وہ ہوں گے تمہاری نگاہ میں فاطمہ زہرا کے باپ. اللہ کہتا ہے نہیں، کوئی اس طرح نہیں، بس میرا رسول ہے. ہوں گے تمہارے حسنین کے نانا. اللہ کہہ رہا کچھ نہیں، بس میرا رسول ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ سمجھ میں آ گئی. تو اب یہ محمد رسول اللہ فقط رسول ہے، نہ باپ ہے، نہ بیٹا ہے، نہ نانا ہے، نہ دادا، کچھ نہیں ہے، فقط رسول ہے. تو ایسا رسول اگر بیٹی کو دیکھ کے کھڑا ہو جائے تو باپ نہیں کھڑا ہوا، رسالت کھڑی ہوئی. یہ میسج پہنچ گیا. اب اس میسج کو آگے بڑھا لو، خود بڑھاؤ کہ ایسا محمد جو فقط رسول ہے اگر بیٹی کو دیکھ کے کھڑا ہو جائے تو باپ نہیں کھڑا ہوا، رسالت کھڑی ہوئی. اور ایسا رسول اگر چچا سے مدد مانگ لے تو بھتیجے نے نہیں مانگی، رسالت نے مانگی، رسالت نے مدد مانگی. ایسا رسول اگر بھائی کو کندھے پہ بلند کر لے تو بھائی نے بلند نہیں کیا، رسالت نے بلند کیا. ایسا رسول اگر نواسوں کے لیے ناکہ بن جائے تو نانا ناکہ نہیں بنا، رسالت ناکہ بنی. اور ایسا رسول اگر کبھی کسی سے ناراض ہو جائے تو شوہر ناراض نہیں ہوا، رسالت ناراض ہو گئی. اب ذرا تعارف دیکھتے جاؤ میرے نبی کا. اور میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ اگر علی کو پہچاننا ہے
تو نبی کے رشتے سے پہچانیں۔ بے شک علی نہیں سمجھ میں آئے گا اگر نبی سمجھ میں نہ آئے۔ تو یہ تھی سورہ آل عمران کی آیت۔ اور اب سورہ احزاب میں ارشاد فرمایا 7 عہدے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا، سب کو یاد ہے، منیرا، حبیب یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ حبیب، ہم نے تجھے نبی بنایا، رسول بنایا، گواہی دینے والا بنایا، خوشخبری سنانے والا بنایا، ڈرانے والا بنایا، پورا اذن تجھے دے دیا، اور تو روشن چراغ ہے۔ سراج، سراج چراغ، منیر غلط، ترجمہ غلط ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ منیر کے معنی روشن کے نہیں ہے۔ روشن کے لیے عربی میں جانتے ہو کیا ہے؟ منور۔ تو بتاؤں منیر کے معنی کیا ہے؟ نور بانٹنے والا۔ اب آپ سے فتویٰ، مولانا آپ سے فتویٰ کہ جو نور بانٹ رہا ہو کیا خود نور نہیں ہوگا؟ پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، وہ ہے انہیں نور تیرا خود ہی نور نہیں ہے، بچہ بچہ جانا نور۔ ہاں ہاں پڑھے پڑھے، وقت نہیں ہے میرے پاس۔ ہستیاں دو یارو، نور ایک ہستیاں دو یارو، کنوں نبی تے کنوں میں علی آکھاں، دونوں ہستیاں چمن سواریا ہے، کنوں پھول تے کنوں میں کلی آکھاں، جے کر علی میں خدا آکھاں، پھر رب دا کنوں میں ولی آکھاں، تینوں چاہیے منیر ذرا مختصر فرمائے۔ علی آکھاں، علی آکھاں، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ مولانا میں تو سمجھا تھا کہ بوڑھے ہیں، یہاں بٹھا دیا جائے گا، وہاں بیٹھے رہیں گے۔ نہیں بیٹھے؟ اچھا بھائی، تو اب وقت نہیں، دامن وقت کی گنجائش نہیں۔ اب یہ جو درمیان میں خلل آتے ہیں نا تو تقریر کا ٹیمپو ٹوٹ جاتا ہے۔ کیا کہہ رہا تھا میں کیا کہہ رہا تھا؟ منیر۔ اچھا تو اب دو مقامات، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ ذرا سا داعیا الی اللہ باذنہ کو سمجھتے جاؤ، پھر سراجا منیرا پہ آ جاؤں گا میں، اور پھر شاید تمہارا علی بھی تمہاری سمجھ میں آ جائے گا، انشاءاللہ آ جائے گا۔ لیکن اب جملہ تو سنو، داعیا الی اللہ باذنہ، ذمہ داری سے ترجمہ کر رہا ہوں۔ حبیب، ہم نے اپنا پورا اذن دے کر تمہیں نبی بنا کے بھیجا، پورا اذن۔ اب پڑھوں سورہ مائدہ 5واں سورہ قرآن مجید کا، اس کی آیت پڑھوں۔ وَإِسْتَخْلُقُ، دیکھنا بھائی، وَإِسْتَخْلُقُ میرا 3 ہے، كَحَيَاةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفَخُ فِيهَا فَتَكُونَ طَيْرًا بِإِذْنِي وَإِذْ تُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَتُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي۔ یہ تکرار دیکھ رہے ہو بے اذنی کی؟ بے اذنی کے معنی، اذن کے معنی جانتے ہو؟ اجازت، ٹھیک ہے، پرمٹ، لائسنس، اجازت، یہ ہے اذن۔ عیسیٰ، آرام سے سن لینا اس کے ترجمے کو، عیسیٰ اس وقت کو یاد کرو جب تم میرے اذن سے مٹی اٹھاتے تھے گیلی، پھر میرے اذن سے پرندہ بناتے تھے، پھر اس میں پھونک مارتے تھے، فتکون طیرا باذنی، وہ میرے اذن سے اڑ جاتا تھا۔ اذن لیا، مٹی اٹھائی، اذن لیا، پرندے کی مورت بنائی، اذن لیا، پھونک ماری،
پرندہ اڑ گیا اذن الہی سے، وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِی۔ عیسیٰ تم اس وقت کو یاد کرو جب تم کوڑھی کو اچھا کرتے تھے، پہلے مجھ سے اذن لیتے تھے، اذن لیا اچھا کر دیا۔ عیسیٰ اس وقت کو یاد کرو تم جب مبروس کو اچھا کرتے تھے، جس کا سفید داغ ہوتا ہے، مجھ سے اذن لیا تم نے، اسے اچھا کر دیا۔ وَتُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِی، اور تم مردوں کو زندہ بھی کیا کرتے تھے۔ میں آیات میں تعویل کا قائل نہیں ہوں، جہاں مستقلات عقلیات ٹکرا جائے وہاں تعویل کرو، یہاں کون سا ٹکراؤ ہے؟ مردہ زندہ کیا میرے عیسیٰ نے، اور قرآن یہی کہہ رہا ہے تخرج الموتیٰ بِإِذْنِی، تم مردوں کو زندہ کرتے تھے مگر میرے اذن اور میری اجازت سے۔ دیکھ لیا آپ نے، صاحب انجیل ہے، بنی اسرائیل کا آخری رسول ہے، آج تک زندہ ہے، چوتھے آسمان پہ ہے، اولو العزم انبیاء میں شامل ہے نا؟ عیسیٰ علیہ السلام کی شان یہی اچھا، لیکن اللہ کی نگاہ میں حیثیت کیا ہے؟ دیکھو عیسیٰ، کام نہ کرنا بغیر اذن کے، اذن مانگو مٹی اٹھاؤ، اذن مانگو پرندہ بناؤ، اذن مانگو پھونک مارو، پرندہ اڑے گا میرے اذن سے۔ یہ ہے 1,23,999 نبیوں کی سیرت، کہ پہلے اذن مانگے اور پھر اس کام کو انجام دے۔ اور اب میرا نبی، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ، حبیب ہم نے تجھے پورا اذن دے دیا، اب تجھے بار بار اذن مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سورج پلٹا لے تیری مرضی، چاند کو توڑ دے تیری مرضی، ستارے کو اتار لے تیری مرضی، سنگریزے سے تسبیح پڑھوا لے تیری مرضی، گو سے کلمہ پڑھوا لے تیری مرضی، کسی کو بلا لے تیری مرضی، کسی کو ہٹا دے تیری مرضی۔ سن رہے ہو نا میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یہ میسج تو پہنچ رہا ہے نا؟ اگر میں کان دھرنے لگوں تو اتنا بڑا مجمع ہے، اگر ایک ایک منٹ بھی ہمارے ساتھی لے لیں تو پھر گھنٹہ تو یوں نکل جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو مجھے اجازت دیں کہ میں نان اسٹاپ بولتا ہوا آگے بڑھ جاؤں، ہے اجازت آپ کی؟ بھائی سننا، اسی آئے مبارکہ پہ رکا ہوا ہوں اور اب آگے جاؤں گا، لیکن اب یہاں لایا ہوں تمہیں داعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ حبیب تو میرا چراغ ہے۔ کہ کون ہے؟ محمد رسول اللہ، اللہ کا چراغ۔ بھائی یہ صاحبزادے کس کے بیٹھے ہوئے؟ یہ سب آپ کے چشم و چراغ ہیں۔ چراغ بولتے ہیں بیٹے کو۔ اس گھر کو آگ لگ گئی، اب ایک زبان کی بات نہیں کر رہا ہوں، اردو کی، اتفاق سے فارسی اور عربی میں بھی یہ بس ہے، کہیں پہ نور کہتے ہیں، کہیں پہ روشنی کہتے ہیں، کہیں پہ چراغ کہتے ہیں، بیٹا۔ تو اب رسول چراغ ہے اللہ کا، ہے نا؟ اور چراغ کہتے ہیں بیٹے کو، وہی نا بات ہے۔ اور کس کے بیٹے ہوئے؟ لم یلد ولم یولد کے۔ تو یہ چراغ کہہ کے پروردگار سمجھانا کیا چاہتا ہے؟ سمجھانا یہ چاہتا ہے کہ میں تو لم یلد ولم یولد، میرا تو کوئی بیٹا نہ ہو سکتا ہے اور نہ دائرۂ عقل میں آتا ہے، تو اگر میرا کوئی بیٹا ہوتا تو عیسیٰ نہ ہوتا، یہ محمد ہوتا۔ وقت نہیں ہے۔ اگر میرا کوئی بیٹا ہوتا تو عیسیٰ نہ ہوتے، یہ محمد ہوتا۔ شاید تم اسے میری خطابت سمجھ رہے ہو، سورہ زخرف کی آیت پڑھ دوں، قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین۔ رسول کہہ دے کہ اگر میرے اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو کیا میرے علاوہ ہوتا؟ قل
ان کانا للرحمن ولد فانا اول العابدین. تو اب اگر کوئی بیٹا ہوتا، ممکن بھی ہوتا، تو عیسیٰ علیہ السلام نہ ہوتے، یہ میرا محمد ہوتا. تو یہ ہے اللہ کا چراغ. ٹھیک. تو ایک سوال کروں تم سے، یہ چراغ کہاں پیدا ہوا؟ مدینے میں، مکے میں؟ مکے میں پیدا ہوا. جب 64-65 گھر تھے بنی ہاشم کے، تو تم سے میں سوال کروں گا کہ بھئی یہ چراغ کس گھر میں جلا؟ وہ کہہ دو کہ حضرت عبداللہ ان کے والد کا کوئی گھر ہوگا. نہیں تھا، پوری تحقیق سے عرض کر رہا ہوں، مدینے میں ان کا گھر تھا. اچھا، پھر عبد المطلب کے گھر پیدا ہو گئے ہوں، کسی تاریخ میں نہیں ہے. اچھا، تو تلاش ہوئی نا کہ یہ اللہ کا چراغ کس گھر میں جلا. تو جاؤ سیرت المصطفیٰ میں دیکھ لینا، یہ ہمارے مسلک کی کتاب نہیں ہے، کہ رسول پیدا ہوئے ابو طالب کے گھر میں. رسول پیدا ہوئے ابو طالب کے گھر میں. اب میں ہاتھ جوڑ کے کہوں کہ پروردگار تیرے سامنے تو مجال نہیں ہے کسی گفتگو کی، لیکن عالمین کے سب سے بڑے نبی کو پیدا کرنے کے لیے تجھے کسی مسلمان کا گھر بھی نہ ملا. یہی میں تم سے فیصلہ کرواؤں گا. اب چراغ پہ تو اعتراض نہیں ہے نا تمہیں؟ تو خدا کا چراغ جلا ابو طالب کے گھر میں. مالک گستاخی معاف، اور اللہ سے گستاخی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، صوفیاء کرام کرتے رہے ہیں. اور اب میں تو یوں بھی شعر نہیں پڑھتا ممبر سے، اور روزے میں تو یوں بھی مکروہ ہے، لیکن ایک مثال تو پڑھوں گا کہ دیکھو بھائی، عقل کی روشنی لیے بغیر شریعت کی گلی میں نہ گھسنا. میں نے ایک مصرے کا ترجمہ کر دیا، اب ایک مصرع پڑھوں گا تاکہ پورا شعر مکروہ ہے نا. ایک مصرع تو مکروہ نہیں ہے. تھوڑی سی فقہ بھی آتی ہے، اس سے میں نے فائدہ اٹھایا. بھائی پورا شعر تو نہیں پڑھ رہا ہوں میں تو ایک مصرع پڑھوں گا. پہلے مصرے کا میں نے ترجمہ کر دیا. کیا ترجمہ کر دیا؟ کہ شریعت کے کوچے میں عقل کے روشنی کے بغیر داخل نہ ہونا. اب دوسرا مصرع پڑھو، با محمد ہوشیار ہو، با خدا دیوانہ باش. جتنی دیوانگی کرنی ہے وہ خدا سے کرو، محمد کے بعد خبردار حد زیادہ کچھ سمجھ گئے؟ تو خدا سے دیوانگی تو کرنے دو. مالک احسان تو ہو گیا تجھ پر کہ تیرا چراغ جلا ابو طالب کے گھر میں. اب احسان کا بدلہ کیسے دے گا؟ کہا مت گھبراؤ، میرا چراغ جلا ابو طالب کے گھر میں، اور اب ابو طالب کا چراغ جلے گا میرے گھر میں. میں دیکھ رہے ہو میرے نبی کے حوالے سے میرے علی کو دیکھ رہے ہو. تو اب ذرا سا اور آگے بڑھ جاؤں. اب دامن وقت پہ واقعاً گنجائش نہیں ہے، لیکن میں مجبور ہوں کہ جب تمہیں سورہ احزاب تک لے آیا. بھائی سورہ احزاب تو ایک بڑا عجیب و غریب سورہ ہے. آیہ درود بھی اسی میں ہے، آیہ ختم نبوت بھی اسی میں ہے. میں رکتا، لیکن اب وقت نہیں ہے. اب میں صرف ایک سورہ کی طرف رکوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا محمد. والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی. تین ہی تو آیتیں رہ گئی اس کے بعد، لیکن
وہ نہیں پڑھ رہا ہوں میں، ان کی ابھی فی الحال ضرورت نہیں ہے. والضحیٰ، دن کے گرم وقت کی قسم. واللیل اذا سجا، جب رات اندھیری ہو جائے اس وقت کی قسم. ما ودعک ربک وما قلی، حبیب ہم نے تجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑا اور ہم تم سے کبھی ناراض نہیں ہوئے. سن رہے ہو؟ قرآن ہے، ما ودعک صیغہ ماضی ہے، ہم نے کبھی ماضی میں بھی تمہیں اکیلا نہیں چھوڑا، ہم ہر وقت تمہارے ساتھ ہوتے ہیں. تو جس نبی کی زندگی اللہ کی رفاقت میں بسر ہو رہی ہو، اس کی زندگی میں نہ غفلت ہوگی، نہ صاحب ہوگا، نہ ہذیان ہوگا، نہ نسیان ہوگا. والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی. اور حبیب مت گھبرا، یہ مکی زندگی ہے، تو پریشانیوں کے عالم میں ہے، لیکن تیرا انجام تیرے اس آغاز سے بہتر ہوگا. سن لیا تم نے؟ اب وہ آیت جس کے لیے میں نے آپ کو زحمت دی، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. حبیب مت گھبراؤ، ہم تمہیں اتنی نعمتیں دیں گے کہ تم ہم سے راضی ہو جاؤ گے. یعنی یہ عجیب آیت ہے، میری سمجھ میں نہیں آتی. حبیب ہم تمہیں اتنی نعمتیں دیں گے کہ تم ہم سے راضی ہو جاؤ گے. ہم نمازیں پڑھتے ہیں قربتاً اللہ، اللہ ہم سے راضی ہو جائے. روزے رکھتے ہیں، اللہ ہم سے راضی ہو جائے. تراویح میں مشقتیں برداشت کرتے ہیں، اللہ ہم سے راضی ہو جائے. حج پہ جاتے ہیں، بڑی مشقت کی عبادت ہے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے. ٹھیک ہے نا؟ اور اللہ کی تمنا ہے کہ میرا محمد اس شان کی کوئی آیت کسی نبی کے لیے نہیں ہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. حبیب توجہ ہے، حبیب ہم تمہیں اتنی نعمتیں دیں گے کہ تم ہم سے راضی ہو جاؤ گے. اب میں قرآن کی طرف چلوں، پورے ٹکڑے بھی اب نہیں پڑھوں گا، بس ایک جملہ، ان اعمل صالحا ترضاہ. سلیمان علیہ السلام کی دعا سورہ نمل میں. مالک ایسا عمل اور ایسی عبادت بتا دیں کہ میں کروں تو مجھ سے راضی ہو جائے. نبی کی تمنا ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. سورہ طٰہٰ، موسیٰ تم نے اجرت کیوں کی؟ جب آپ سنو گے موسیٰ عجل تو رب لترضیٰ، پروردگار اجرت اس لیے کی کہ تم مجھ سے راضی ہو جائے. تو انبیاء و مرسلین کی تمنا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور اللہ کی تمنا ہے کہ محمد مجھ سے راضی ہو جائے. یہاں تک آ گئے نا؟ تو اب ایک جملہ صحابہ کرام کے متعلق بھی سنتے جاؤ. کہتے ہیں نا رضی اللہ عنہ، ہر صحابی کی تمنا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے، اور اللہ کی تمنا ہے کہ محمد مجھ سے راضی ہو جائے. تو جب انبیاء اور صحابہ مل کر محمد جیسے نہ بن سکے تو عرب کا بدون جیسا کیسے بن جائے گا؟ یہ تو سوچنے کی بات ہے نا. اچھا بھی رک جاؤ، یہ علماء کرام تشریف فرما ہیں، اب انہیں بھی انوالو کروں گا اس مرحلے پر، اور بات مکمل ہو جائے گی. مجھے نہیں معلوم کہ اذان کا وقت کتنے بجے ہے، کوئی بتا سکتا ہے؟ 5 یا 7 منٹ. تو اب ظاہر ہے کہ 5 یا 7 منٹ میں تو تقریر تمام ہونے سے رہی، کچھ 2-4 دقیقے تو لوں گا میں، تو اب گزر جائے. لیکن میری بات کی طرف توجہ رکھنا، ابھی سب کو انوالو کر رہا ہوں. کیا کہا؟ حبیب ہم تمہیں اتنی نعمتیں دیں گے کہ تم ہم سے راضی ہو جاؤ گے. یہی ہے نا؟ چلو بھائی اللہ سے پوچھیں کہ پروردگار کتنی دے گا؟ ڈانٹ کے بھگا دے گا، میں جانوں میرا حبیب جانے، تو بیچ میں کہاں سے آ گیا؟ اول تو اللہ سے بات کرنے کا امکان ہی نہیں ہے، وہ بات ہی نہیں کرتا وسیلے کے بغیر.
ٹھیک ہے نا؟ تو اب امکان تو نہیں ہے اسے بات کرنے کا، لیکن چلو بھائی پوچھ لیتے ہیں. اور رفع ہیں، صوفیاء کرام ہیں، کوئی اللہ اذان کا احترام ضروری ہے. میں ابھی یہ کہہ رہا تھا کہ میں اب اپنے ان بزرگ دوستوں کو انوالو کروں گا. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. حبیب ہم تمہیں اتنی نعمتیں عطا کریں گے کہ تم ہم سے راضی ہو جاؤ گے. چلو بھائی اللہ سے پوچھے کتنی دے گا، اللہ سے پوچھو کہ کتنی نعمتیں عطا کرے گا، ڈانٹ کے بھگا دے گا. میں جانوں میرا حبیب جانے. اچھا میرے رسول کے پاس آ گئے، یا رسول اللہ آپ بتائیے کہ آپ کتنی نعمتوں پہ راضی ہوں گے. رحمت للعالمین عالمین ہیں، لیکن ڈانٹ کے بھگا دیں گے کہ میں جانوں میرا خدا جانے. آپ بھی کہاں سے آ گئے؟ یا رسول اللہ آپ کتنی نعمتوں پہ راضی ہوں گے. زندگی میں کہتے تھے یا رسول اللہ کہنا بھی غلط ہے. سمجھ رہے ہو؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری. تو نہیں معلوم، پھر سنو، نہیں معلوم کہ اللہ اپنے حبیب کو کتنی نعمتیں دے گا. نہیں معلوم. یہ بھی نہیں معلوم کہ پیغمبر کس جگہ پہ آ کے راضی ہوں گے. لیکن ایک بات مجھے معلوم ہے اور ٹھوک بجا کے کہہ رہا ہوں، جب تک راضی نہیں ہوں گے نعمتیں آتی رہیں گی، اور جب راضی ہو جائیں گے نعمتیں مکمل ہو جائیں گی. یہ جملہ یاد رکھو گے، جب تک راضی نہیں ہوں گے نعمتیں آتی رہیں گی، جب راضی ہو جائیں گے تو نعمتیں تمام ہو جائیں گی. جب بوڑھے نبی نے جوان علی کو اٹھایا اور کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، تو آیت اتری اتممت علیکم نعمتی، آج میں نے نعمت مکمل کر دی. ابھی آؤں گا میں. نعمتیں تمام ہو گئی. اتممت علیکم نعمتی. بھائی اب یہ آیت تو میں بعد میں دیکھوں گا، لیکن جب آئی تھی نا غدیر کے سلسلے کی آیت، تو یا ایھا الرسول بلغ، پڑھے لکھے ہو اس لیے جملہ کہہ رہا ہوں، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. دیکھو حوالہ نہ مانگ لینا ورنہ ڈھیر لگا دوں گا حوالوں کے. اپنی آنکھ سے دیکھ کے بولنے کا عادی ہوں. حوالہ نہ مانگا، میرے گھر آ جانا، ساری کتابیں دکھلا دوں گا. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رسالتہ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ. حبیب مت گھبراؤ، وہ کہہ دو وہ بات، ٹھیک ہے نا؟ یہ تو ہم تمہیں پہلے بتا چکے ہیں، وہ بات ان لوگوں کے سامنے کہہ دو. اور اگر تم نے وہ نہ کہی تو گویا رسالت نہیں پہنچائی. واللہ، اب پالیسی میکنگ جملہ دیکھو بھائی، واللہ یعصمک من الناس. اور مت گھبراؤ، اللہ تمہیں لوگوں کے شر سے بچائے گا. اللہ تمہیں لوگوں کے شر سے بچائے گا. آیت خود بتلا رہی ہے کہ علی ولی اللہ پہ شر ہونے والا ہے. یہ میں آیت کی داخلی شہادت سے بات کر رہا ہوں، کوئی حوالہ نہیں ہے. خود بتا دی واللہ یعصمک من الناس. اگر لوگوں نے شر کیا تو اللہ تمہیں بچائے گا. پروردگار شر تو لا الہ الا اللہ پہ بھی ہوا تھا، وہاں تو نے نہیں کہا کہ میں بچاؤں گا. شر محمد رسول اللہ پہ بھی ہوا تھا. پوری مدینہ کی جنگیں محمد رسول اللہ پہ ہوئی ہیں، تو شر تو لا الہ الا اللہ کے خلاف بھی ہوا، شر محمد رسول اللہ کے خلاف بھی ہوا. وہاں تو نہیں کہا نے کہ میں بچاؤں گا. ٹھیک ہے نا؟ یہاں کہہ رہا ہے کہ علی ولی اللہ کہہ دو، اگر شر ہوا تو میں بچاؤں گا. تو مالک راز کیا ہے؟ کہا بھائی جب لا الہ الا اللہ پہ شر ہو رہا تھا اور محمد رسول اللہ پہ شر ہو رہا تھا تو بچانے والا علی تھا. اب علی ولی اللہ پہ شر ہوگا، بچانے والا میں ہوں.
واضح ہو گئی نا؟ اچھا بھائی، تو بلغ ما انزل الیک، اور جب علی کی ولایت کا اعلان ہو گیا، اچھا بھائی سنو بھائی، مجھے معاف کر دینا، میرا یہ ایشو ہی نہیں ہے کہ علی بادشاہ ہے کہ خلیفہ ہے، 25ویں ہے کہ 5ویں ہے کہ 4تھے ہے کہ 10ویں ہے، میرا یہ موضوع نہیں ہے، خدا کی قسم نہیں ہے۔ بے شک اس لیے اب خلیفہ لے لو، مثلا اللہ خلیفہ، رسول خلیفہ، علی خلیفہ، جملہ صحیح ہے؟ بہت بےہودہ ہے، ٹھیک؟ اچھا اللہ نبی، رسول نبی، علی نبی، پھر بھائی گڑبڑ، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ بات جہاں جھگڑا ہو جائے وہ علی کے لیے فضیلت نہیں ہے۔ اب میں فضیلت بتاؤں، اللہ مولا، اس کا محمد مولا، اس کا علی مولا۔ موضوع خلافت نہیں ہے، موضوع بادشاہت نہیں ہے، موضوع ہے میرے علی کی ولایت۔ اب آخری جملے امام ثعلبی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر، مولانا کیا نام ہے اس کا؟ رائس التیجان، چونکہ آپ بہت بڑے کتاب شناس ہیں ایران کے، اس لیے میں نے سوال کر لیا۔ رائس التیجان امام ثعلبی کی تفسیر ہے، اس سے ایک جملہ پڑھ رہا ہوں، اور کتاب میرے گھر میں رکھی، آ کے دیکھ لینا، ولایت ختم ہو جائے اور میں مصائب کے چند جملے عرض کروں گا۔ راوی کہتا ہے معراج کا واقعہ کہ میرے نبی آسمانوں میں چلے جبریل کے ساتھ، جب 4تھے آسمان پہ پہنچے، امام ثعلبی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر، ٹھیک؟ جب 4تھے آسمان پہ پہنچے تو سارے پیغمبروں کو اللہ نے حکم دیا کہ میرا حبیب آ رہا ہے، صفیں لگاؤ اور صفیں لگا کے کھڑے ہو جاؤ، میرا حبیب تمہارے درمیان سے گزرے گا، اسے سلام کرتے جاؤ، وہ جواب دیتا جائے گا۔ اب ظاہر ہے کہ وہاں کا کوئی رپورٹر نہیں ہے، میڈیا تھا نہیں وہاں، کوئی رپورٹر وہاں کا نہیں ہے، تو اب راوی ہی پہ اعتبار کرنا ہوگا۔ راوی بیان کرتا ہے کہ پیغمبر اکرم اس کیفیت میں آگے جا رہے تھے کہ نور کا ناقہ تھا، اس پہ آپ سوار تھے، چہرے پر نور کی نقاب تھی، جبریل نور کی مہار تھامے ہوئے انہیں لے جا رہے تھے، داہنے بائیں سے پیغمبر سلام کرتے جا رہے تھے اور پیغمبر اکرم انہیں جواب دیتے جا رہے تھے۔ جب سب کو جواب سلام دے دیا تو ایک مرتبہ حکم ہوا کہ حبیب ان سے پوچھو کہ ہم نے کن شرطوں پہ انہیں نبوت دی ہے۔ پوچھو ابھی کہ ہم نے انہیں کن شرطوں پر نبوت دی ہے۔ اب روایت 2 طریقوں سے آئی ہے، بیما ارسلتم، میرے نبی بوڑھے اور کہنے لگے کہ کن شرطوں پہ تمہیں رسالت ملی، اور بعد میں بیما بعثتم، تمہیں اللہ نے جو بعثت کے لیے حکم دیا تو شرطیں کیا تھیں کہ تم مبعوث کر دیے جاؤ۔ تو بالاتفاق سارے نبیوں نے 3 جملے کہے، کہا یا رسول اللہ وہ 3 شرطیں تھیں ہمیں نبوت ملنے کی۔ پہلی شرط اللہ کی توحید کا اقرار، دوسری شرط آپ کی نبوت کا اقرار، تیسری شرط آپ کے بھائی علی کی ولایت کا۔ بہت باہوش اور حاضر دماغ مجمع بیٹھا ہوا ہے۔ دیکھو بھائی، ایمان کے معنی دل سے ماننا، اقرار کے معنی زبان سے کرنا، سن لیا؟ تو یہ نہیں ہے کہ اللہ کی توحید پہ ایمان، محمد کی رسالت پہ ایمان، علی کی ولایت پہ ایمان نہیں۔ شرطیں کیا ہیں بھائی؟ اللہ کی توحید کا اقرار زبان سے۔ تو جب کہا ہوگا کہ میری توحید کا اقرار کرو تو انہوں نے کہا ہوگا نا لا الہ الا اللہ، جب کہا ہوگا میرے محمد کی نبوت کا اقرار کرو انہوں نے کہا ہوگا نا محمد رسول اللہ، اور جب کہا ہوگا علی کی ولایت کا اقرار کرو کہا ہوگا نا علی ولی اللہ، کہا ہوگا یا نہیں؟ علی ولی اللہ۔
توجہ رے علی ولی اللہ نبیوں کی زبان سے اترا ہوا جملہ ہے. اب میرے پیارے دوست مجھ سے مسکرا کے پوچھتے ہیں کہ کلمہ تو کل دو جملوں میں تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ آپ نے بڑھایا کب سے؟ تو جانتے ہو جواب میں کیا کہتا ہوں؟ بھائی یہ تو نبیوں کا کلمہ ہے، آپ نے گھٹایا کب سے؟ علی اللہ سے اتنا قریب کہ اس کی ولایت شرط نبوت بن جائے. میں نے زحمت دی اور میں بہت معذرت خواہ ہوں، اتنا قریب کہ جب ضربت لگی ہے نا تو ایک مرتبہ سجدے میں سر رکھا، زخمی سر سجدے میں رکھا اور کہا پروردگار جب قیامت کا دن ہو اور سارے انبیاء و مرسلین جمع ہوں اس وقت تو گواہی دینا کہ علی نے تیری عبادت میں کوتاہی نہیں. دو چار جملے سن لو اور مجھے اجازت دے دو. تمہاری سزائیں بلند ہو گئی اور یہی معال مجلس، معال مجلس اتنا ہی ہوتا ہے، لیکن اب دو چار جملے جی چاہتا ہے کہ تمہاری خدمت میں عرض کر دوں. ضربت لگی 19ویں رمضان کی صبح کو. سر اٹھایا، خاک مسجد کی مٹی، خاک مسجد اٹھائی اپنے زخمی سر پہ ڈالی اور آیت پڑھی منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. ہم نے اسی مٹی سے خلق کیا ہے، اسی میں پلٹائیں گے، دوبارہ اسی سے اٹھائیں گے. اور پھر وہ جملہ کہا جو بار بار سنتے ہو، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو. واقعات چھوڑ رہا ہوں، گلیم میں ڈالے گئے اور گلیم چلا. جب گھر کے دروازے پہ پہنچا ایک طرف سے حسن ابن علی نے اٹھایا تھا، دوسری طرف سے حسین ابن علی نے اٹھایا تھا، پیچھے دو علی کے ساتھیوں نے اٹھایا ہوا تھا. کہنے لگے بیٹے حسن سن رہے ہو نا، سیدانیاں رو رہی ہیں. بیٹے مجھے پسند نہیں ہے کہ فاطمہ زہرا کی بیٹیوں کی آواز نہ میرے منہ کے کانوں تک جائے، انہیں رخصت کر دو. جب وہ رخصت ہو گئے نا تو علی نے کہا کہ جب میں چلا تھا گھر سے تو بچیوں نے مجھے اپنے پاؤں سے جاتے ہوئے دیکھا تھا. بچیوں کو بڑا صدمہ ہوگا، بچیوں کو بڑا صدمہ ہوگا. ایک ہاتھ حسن کے کاندھے پر رکھا، دوسرا ہاتھ حسین کے کاندھے پر رکھا. جیسے ہی دروازے میں داخل ہوئے بچیوں نے ایک چیخ ماری، کہنے لگے کہ بیٹیوں اتنا نہیں روتے، صبر کرو. یہ جملہ تو ساری بیٹیوں سے کہا تھا. اور اب زینب کی طرف مڑے، کہنے لگے زینب تو بہت رو رہی ہے نا باپ کے زخمی سر کو دیکھ کر، جب بھائی کے کٹے ہوئے سر کو دھو کے نیزہ پہ دے گئی. بس تم نے گریہ کیا، لیکن اب شہزادی کا تذکرہ آ گیا ہے تو میں شہزادی ہی کے تذکرے میں بات کو مکمل کروں گا. دو جملے سنو. شہزادی زینب 20 کا دن گزرا، 21ویں کی رات آئی. 21ویں کی صبح کو علی کی شہادت ہے، سب کو معلوم ہے. آج ہم 21ویں کی دوپہر گزار رہے ہیں. علی کے دوست آئے، آدھی رات کے قریب کہا میرے دوستوں کو بلاؤ. علی کے دوست آئے،
کچھ دیر بیٹھے اور اب میرے خدا کی قسم ہم یوں ہی نہیں مان لیتے امام. اس وقت میں 21ویں کی رات ہے. ساتھیوں سے ملے, خیریت پوچھی اور اس کے بعد کہنے لگے سلونی سلونی قبل ان تقتلوا. تاریخ ہے, تاریخ پوچھو. اور اس کے بعد ایک جملہ کہا جو زندگی میں کبھی نہیں کہا تھا. کہنے لگے لیکن زیادہ نہ پوچھنا, اس لیے کہ علی کمزور ہو گیا. سن لیا. پھر بھی کچھ لوگوں نے سوالات کیے, علی نے جوابات دیے, کتابوں میں موجود ہیں, میں نے دیکھے. پھر اپنے ساتھیوں کو مخاطب کیا. اسبغ ابن نباتہ ہیں, حجر ابن عدی ہیں, دوسرے بزرگ تشریف فرما ہیں. کہنے لگے نیکی کی راہ پہ چلنا, یتیموں کا خیال رکھنا, تقوی اختیار کیے رہنا, اور ہر وہ امر جس کے لیے رسول نے حکم دیا ہے اسے ادا کرتے رہنا. یہ کہہ کے اپنا ہاتھ زخمی پیشانی پہ رکھا اور کہنے لگے حفظکم اللہ. لوگوں سنو, اب مجھے محشر میں دیکھو گے. بس جیسے ہی علی نے کہا کہ تم مجھے محشر میں دیکھو گے, پردے کے پیچھے سے سیدانیوں کے رونے کی آواز آئی. کہنے لگے اہل کوفہ رک جاؤ, جانتے ہو یہ کون بیویاں رو رہی ہیں؟ یہ محمد کی نواسیاں ہیں, فاطمہ زہرا کی بیٹیاں ہیں. ایک دن کوفے میں آئیں گی, ان کا خیال رکھنا. ایک جملہ, بس ایک جملہ, ایک جملہ, صرف ایک جملے کے لیے زحمت دے رہا ہوں. میں نے مجلس تمام کر دی تھی, لیکن میں کیا کروں کہ یہ محترم سامعین کچھ سننا چاہ رہے ہیں, کچھ اور سننا چاہ رہے ہیں. بھائی ماتم کا لطف بھی اسی وقت ہے جب آنکھیں نمناک ہو جائیں. گئے علی کے ساتھی گئے. گھر کی کنیز بیان کرتی ہے کہ سب ادھر ادھر تھے. رات کا آخری پہر تھا. ایک مرتبہ علی نے ہاتھ کے اشارے سے بڑی بیٹی کو بلایا. پہچان گئے نا بڑی بیٹی, شہزادی زینب. جب شہزادی باپ کے پاس آئی تو علی نے اپنا زخمی سر اس کے کندھے پہ رکھ دیا اور دیر تک علی رک جاؤ, دیر تک علی اپنی بیٹی سے بات کرتے رہے. اب یا زینب کو معلوم کہ علی نے کیا کہا, یا خود علی کو معلوم, کسی کو کچھ نہیں معلوم کہ علی نے کان میں کیا کہا ہے. جب بی بی یزید کے دربار میں جا رہی تھی تو کہتی جاتی تھی قیدیوں مت گھبراؤ, علی کی بیٹی تمہارے ساتھ ہے. جب آخری دروازہ آیا یا علی کہہ کے بیٹھ گئی. سجاد دکھا پوری اماں گھبرا گئی, کہا نہیں, میرے بابا نے 21 رمضان کی صبح کو مجھ سے کہا تھا تجھے دربار میں جانا ہوگا, مت گھبرانا, میں تیرے ساتھ چلوں گا. میں گھبرائی نہیں, اپنے بابا کا انتظار کر رہی ہوں. یہ کہہ کے کھڑی ہوئی, السلام علیکم یا امیر المومنین, قیدیوں میرا بابا